قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ کے گھر مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کے لیے گھر بنائے اللہ اس کا گھر کہاں بناتے ہیں؟ جی، یہ کوئی مولوی کا فتویٰ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ آپ نے علماء کرام سے ایک بات سنی ہوگی، میں بھی سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ ایک نماز پڑھیں تو کتنا اجر ملتا ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی، کتنا؟ 1,00,000 کا۔ اس کو بنایا کس نے؟ کا تعمیر کس نے کیا تھا؟ جی ابراہیم علیہ السلام اس کے مستری تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ مزدور تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے کتنے پیغمبر پیدا ہوئے؟ 18,000۔ کتنے؟ اور اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ مزدور تھے۔ کیا تھے؟ بول نہیں رہے، کیا تھے؟ ان کی لڑی سے اللہ نے ایک پیغمبر کو پیدا کیا جن کا نام اسم گرامیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات سے ثابت ہوا کہ جو مستری اور جو مزدور اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اس مستری کی نسل سے اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ جی 18,000۔ اور جو مزدور تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی لڑی سے کتنے نبی آئے؟ اور وہ پوری کائنات کے امام بنے۔ تو ثابت ہوا مسجد اور مدرسے کو، مسجد کو تعمیر کرنا، اس میں مستری لگنا یا مزدور لگنا، یہ کن کی سنت ہے؟ جی انبیاء کی۔ کن کی؟ چمٹے بجانے والے، بھنگڑے ڈالنے والے اور دنیا میں بے روی پہ چلنے والے، ان کا کام مسجد بنانا نہیں، بلکہ مسجد بنانا کن کی سنت ہے؟ نہیں آپ بول نہیں رہے، کن کی سنت ہے؟ انبیاء کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک کالے رنگ کی عورت تھی، صحابیہ تھی، وہ صفائی کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کے سو گئے، آرام کرنا شروع ہوئے۔ رات کو یہ فوت ہوئی تو صحابہ کرام نے معمولی عورت سمجھ کے کیا کیا؟ ان کا جنازہ پڑھا اور ان کو دفن کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا وہ فوت ہو گئی۔ فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں؟ کہا اللہ کے نبی ہم نے سمجھا تھا وہ عام عورت ہے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عام عورت نہیں تھی، دلونی علی قبرہا، جو مسجد کی صفائی کرے وہ فوت ہو جائے، اس کی تدفین ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کی خبر دو۔ اور اللہ کے نبی نے اس کی قبر پہ جا کے کیا پڑھا؟ جی جو مسجد کی صفائی کرے، اللہ کے نبی اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی قبر پہ کیا کرتے ہیں؟ تو جو مسجد بنائے اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اب آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین جو جگہ ہیں وہ کیا ہیں؟ جی اور سب سے بدترین؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے تھے، آپ نے فرمایا یہ مسجد کے ساتھ والی جگہ لینی ہے۔ کون لے کے دیکھا؟ تو کس نے ہاتھ کھڑا کیا اور جگہ لے کے دی تھی؟ جی نہیں آواز نہیں آ رہی، کس نے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مسجد کے ساتھ والی جگہ مسجد کی توسیع کے لیے لے کے دی تھی۔ آپ نے علماء سے سنا ہے قیامت تک مساجد میں یہ بات پھیلی رہے گی اور علماء بیان کرتے رہیں گے کہ اللہ کے نبی نے مسجد کی توسیع کے لیے جگہ خریدی تھی تو کس نے لے کے دی؟ سیدنا عثمان نے۔
نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر تم نے دنیا میں ایک ایسا کام کیا ہے، قیامت تک آنے والے آخری بچے تک جو بھی یہ کام کرے گا ابو بکر کو اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو بھی نیکی کے کام میں ابتدا کرتا ہے، بعد میں جتنا بھی نیکی کا کام ہوتا ہے اس کو برابر کا کیا ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ سب سے پہلے کس نے پڑھا مردوں میں سے؟ جی ابو بکر نے۔ تو قیامت تک جو شخص بھی کلمہ پڑھے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جی سیدنا ابو بکر کو۔ تو جو بندہ بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس کو برابر کا ثواب قیامت تک ملے گا۔ آج کون سی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور یہ بہتر کتنی ہے؟ خیر من الف، کتنے سالوں کی عبادت کے برابر بنتی ہے؟ جی 83 سال۔ یعنی آج کے دن میں جو بندہ جو بھی عمل جو بھی کام کرے گا اس کو، اگر یہ لیلۃ القدر ہوئی ہمارے علم میں نہیں ہے، غیب اللہ کے پاس ہے، رب کو پتہ ہے 21ویں تھی، 23ویں تھی، 25ویں تھی یا آج 27ویں ہے یا 29ویں ہے، اگر یہ بالفرض 27ویں رات لیلۃ القدر ہوئی، آج کے دن کیا ہوا عمل کتنے برابر ہوگا؟ جی 83 سال کے برابر ہوگا۔ تو جس مرکز میں میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، ہمارے دل میں اس مرکز کی محبت موجود ہے اور یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اس مرکز کے تحت 3 سے 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ جب سیلاب آیا سندھ میں تو اس مرکز کی طرف سے 20 ٹرک سامان کے، کھانے کے، ادویات کے، نقدی کی صورت میں یہاں سے روانہ کیے گئے۔ دوسرے نمبر پہ حالیہ جب قصور میں سیلاب آیا تو وہاں پہ فری میڈی کیمپ لگائے گئے، راشن دیا گیا، ہمارے یوتھ فورس کے نوجوانوں نے وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کیا۔ تیسری چیز، اس مرکز کے تحت ایک قانونی کمیٹی ہے جو پورے پاکستان میں ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کے دفاع کا مسئلہ ہو، اسلام کے کسی شاعر کے دفاع کا مسئلہ ہو، کسی مظلوم اور مقہور شخص کی مدد کا مسئلہ ہو، یا پورے پاکستان میں جہاں بھی مساجد کو بند کروایا جائے ان کو کھلوانے کا مسئلہ ہو، یا علماء کے دفاع کا مسئلہ ہو، تو یہاں پہ جو قانونی کمیٹی ہے یہ فری سارے کے سارے کیسز لڑتی ہے۔ اور میں اللہ کا گناہ گار بندہ باوضو طاق رات میں رمضان المبارک میں عزت والے مقام پہ بیٹھ کے عینی شاہد ہوں۔ سانگلہ علم ہماری مسجد تھی، اس کے کیس کا مسئلہ تھا، 6 ماہ تک حل نہیں ہو رہا تھا۔ علامہ صاحب حفظہ اللہ میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے قائد بھی ہیں، انہوں نے یہاں سے اپنے سیکٹری خالد صاحب کو بھیجا تو 3 گھنٹے کے اندر وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ جو 6 ماہ میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کتنے گھنٹے میں ہوا؟ 3 گھنٹے میں۔ اور وہ جو رجسٹری کا کاغذات کا مسئلہ تھا فوراً حل ہو گیا۔ چوتھی بات، یہ جو جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اس مرکز کے تحت بیمار علماء کرام، مثلاً ایک شیخ ہیں، انہوں نے 50 سال حدیث پڑھائی ہے، 70 سال حدیث پڑھائی ہے، ان کو کوئی فالج ہو گیا ہے، کوئی برین ہیمریج ہو گیا ہے، کوئی ان کے اوپر بیماری آ گئی ہے، اب وہ پڑھا نہیں سکتے، محتاج ہو گئے ہیں، تو علامہ صاحب کی طرف سے، اس مرکز کی طرف سے ان کے ساتھ ماہانہ نقدی کی صورت میں، راشن کی صورت میں، ادویات کی صورت میں اور ان کے علاج کی صورت میں باعزت طریقے سے پورا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کی عزت نفس کو مجروح بھی نہیں ہونے دیا جاتا۔
اور اسی مرکز کے تحت الحمدللہ تھر پارکر میں ہمارے یوتھ کے نوجوانوں میں تقریباً 100 ہینڈ پمپ لگایا ہے۔ ابھی ریسنٹلی تھوڑی دیر پہلے اسی مرکز میں میٹنگ ہوئی اور یہ طے ہوا کہ وفاق المدارس پورے پاکستان میں جتنے بھی علماء کرام کے مدارس ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، اس کا وفاق کا سیٹ اپ، یعنی پورے پاکستان میں جتنے بھی علماء بنیں گے جو ان کو ایکول MA ڈگری ملے گی، ایجوکیشن کمپلیکس، وہ یہ ساتھ تعمیر ہو رہا ہے، یہ مسجد کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ کام جمعیت کے اور اس مرکز کے تحت الحمدللہ چل رہے ہیں۔ تو اس مسجد کی جگہ بھی خریدی ہے، 1600 مصلی تھا، 800 ہو گیا اور 800 رہتا ہے۔